الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ دمشق کا ایک معروف و مشہور تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ باوجود اس کے اس کا دم گھٹتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا۔ ٹائم سے پہلے سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، دم توڑ گئی۔ جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ڈاکٹر نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر وہ ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا۔ ٹہل کر ایک پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک پر دوسری طرف اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ خاتون کا منت سماجت والا تھا، جبکہ بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ جب یہ آواز کانوں میں پڑنی شروع ہوئی، خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ بول رہا تھا، میرے بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ خاتون کی قیمت وہ آدھی سے بھی کم دینا چاہتا تھا، اور یہ کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے، وہ ایسا بول رہا تھا۔ پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی، امید بھری نظروں سے اسے قریب آتا دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور عجیب سی نظروں سے دیکھا، اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹا اور تیزی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یکدم رونے لگ گئی۔ بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پر کسی مرد کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پر ہوں۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب میرے گھر میں راشن کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا بھی صبر ختم ہو گیا ہے، اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اپنے آپ کو بیچنے کے۔ اس کی آواز یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف منہ کر کے بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے ہوش نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر یقین کیا جائے یا نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر یقین دہانی کروائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو، بس۔ اس نے آخرکار ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی نقدی رقم اپنی جیب میں رکھی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے اسٹور سے راشن کی بڑی مقدار لی اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا اور باقی کی نقد رقم اس کو خاتون کو دی اور کہا کہ میں کرایہ دار سے صبح خود بات کر لوں گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دوں گا، اور انشاءاللہ ہر مہینے ایک مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے واپس مڑ گیا اور عورت حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی کیفیت
بالکل مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکسر بدل گئی۔ اب وہ کہ 10 دن گزرنے کی جو اس کو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی۔ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کی معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پر بھجوائی جائے، اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے اپنی تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ بالکل تیار ہے۔ تھوڑی بہت تیاری کر لی، پھر ہفتہ گزر گیا۔ اسی طرح 10 دن گزر گئے، مزید 10 دن، اور پھر 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود پورا 1 مہینہ گزر گیا، اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر مہینہ کرتے کرتے پورا سال گزر گیا، اور وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے، اور پھر 10 سال گزر گئے، اور پھر 10 سال گزر جانے کے بعد 20 سال گزر گئے۔ پھر حسب معمول ایک رات وہ تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے تہجد شروع کی، اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئی۔ وہ اس جہان فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ یہ سچا واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آیا ہے۔ اس کو سجدے کی حالت میں جب اس کے گھر والوں نے مردہ پایا، افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت پائی ہے۔ تدفین و تکفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس لکھے گئے ایڈریس پہ 20 سال سے رقم دی جاتی رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، جو کہ رشتہ داروں لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ رقم لے کر وہ لوگ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی، جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے مؤدبانہ انداز میں کہا، ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم دینے آئے ہیں، اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی۔ وہ اصل میں خاتون جلدی سے بولے، ارے نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے اپنے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ کہہ دیجئے گا، اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹا حیرانگی سے بولا کہ وہ کیوں، اب کیوں نہیں ضرورت آپ کو اس رقم کی؟ اس خاتون نے خوشی کے آنسوں میں آواز میں جواب دیا کہ اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بیٹے کی ملازمت لگی تھی، اور 7 دن پہلے ہی بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا کہ اس کی پہلی تنخواہ 7 دن پہلے ملی ہے، اور 7 دن پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی اللہ اور اس کے بیٹے کی روزی کا بندوبست اس آدمی کے ذمہ لگا دیا تھا، اور جیسے ہی اس کا بیٹا پیسے کمانے کے لائق ہو گیا، اللہ پاک نے ان کی ذمہ داری بھی پوری کر دی، یعنی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ بے شک اللہ پاک بہتر سے بہترین انتظام کرنے والا ہے، اور کہتے ہیں کہ رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ خیرات کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا